آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے ان کے جو طیارے ہیں فائٹر جیٹ ہیں F-35 انہوں نے شام کے اندر موجود ایرانین قونصلیٹ کو مسمار کیا تھا اور اس کے بعد ایران نے ریٹیلیشن کیا تھا تقریباً 300 سے زائد میزائل کے ساتھ اور جس میں ڈرون بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ راکٹ بھی شامل تھے۔ جب ایران نے اٹیک کیا تھا تو اسرائیلی جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے علاوہ جو کولیشن فورسز تھیں جس میں USA تھا اور کولیشن کنٹریز تھیں جنہوں نے ایک اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کی شیلڈ پرووائڈ کی تھی اسرائیل کو، تو اسرائیل نے سکسیسفلی تقریباً 80 سے 85% جو ایرانی جو ڈرون ہیں، راکٹ ہیں اور میزائل ہیں ان کو نیوٹرلائز کر دیا تھا ایئر اسپیس کے اندر۔ لیکن اب ریسنٹلی منگل کی شب جو ریٹیلیشن کیا ہے ایران نے، اسماعیل ہانیہ جو لیڈر تھے حماس کے اور جو حسن نصر اللہ ہیں لیڈر ہیں حزب اللہ کے، ان کی ہلاکت کے بعد اس کے رسپانس کے اوپر انہوں نے یہ ریٹیلیشن کیا جس میں تقریباً 400 کے قریب جو ہیں بیلسٹک میزائل کو یوٹیلائز کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو ایرانین اٹیک تھا بیلسٹک میزائل کا، یہ تقریباً 80 سے 90% ہٹ ہوا ہے اپنے ٹارگٹ کے اوپر، اور نہ صرف ہٹ ہوا ہے بلکہ جو اسرائیلی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو ٹارگٹ کے ان کو بھی نشانہ بنایا اور جو اسرائیلی ایئر بیس ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا، یہ کہنا ہے ایرانی میڈیا کا۔ نہ صرف انہوں نے ان کی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر ٹارگیٹنگ کی تھی بلکہ جو اسرائیل کے اندر موجود موساد کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر ہے اس کے بالکل قریب ایک ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے تاکہ یہ میسج کنوے کیا جائے اسرائیلی گورنمنٹ کو کہ ایران کے جو میزائل سسٹم ہے، ڈیلیوری سسٹم، وہ یہ کیپیبلٹیز رکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اندر کسی بھی ٹارگٹ کو ایزیلی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی ہیڈ کوارٹر کے بالکل قریب تقریباً 1500 فیٹ کے فاصلے کے قریب انہوں نے اپنا جو میزائل ہے وہ لانچ کیا تھا جو 100% ایکوریسی کے ساتھ ہٹ ہوا تھا، جس ٹارگٹ کو انہوں نے نیوٹرلائز کرنا تھا، اور وہاں پر 50 فٹ گہرا جو ہے وہ گڑھا بھی پڑ گیا تھا جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کویشچن یہ ریز آؤٹ ہوتا ہے ٹیکنالوجیکلی کہ جو پہلا اٹیک تھا جب شام کے اندر موجود کنسولیٹ کو مسمار کیا گیا تھا تو ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا، اس کے میکسیمم جو میزائل، راکٹ اور ڈرون تھے وہ انٹرسیپٹ ہو گئے تھے اور نیوٹرلائز ہو گئے تھے وایا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم شیلڈ جو اسرائیل کے پاس موجود تھی، جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو لیئرز موجود تھیں۔ لیکن اس دفعہ جو ریٹیلیشن کیا ہے ایران نے تقریباً 400 میزائل کے قریب، جبکہ USA اور اسرائیل کا کہنا ہے یہ 200 میزائل تھے، یہ 100% جو ہے ہٹ ہوئے ہیں۔ تقریباً 10 سے 15% ایسے میزائل تھے جن کو نیوٹرلائز کیا ہے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم نے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ سملر پیٹرن کے جو میزائل سسٹم تھے، بیلسٹک میزائل تھے، ایک اٹیک کے اندر نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں اور دوسرے اٹیک کے اندر وہ ایکوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو میٹ کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے ٹیکنالوجیکلی؟ ناظرین، یہ ٹیکنالوجیکلی اس لیے پاسبل ہے کیونکہ ایران انڈرسٹینڈ کر چکا تھا، یہ ڈٹرمن کر چکا تھا اپنے پہلے اٹیک کے اندر کہ ان کے جو اسرائیلی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو لیئرز ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہے، وہ کس طرح انٹرسیپٹ کرتے ہیں، نیوٹرلائز کرتے ہیں اپنے اپ کمنگ تھریٹ کو یا ٹارگٹس کو۔ اور اس کے علاوہ جو ایرانین اسٹریٹجیکل ٹیکٹکس اینڈ ڈسیپشن کا جو ان کا ڈویژن ہے، انہوں نے بہت ورکنگ کی ہے اپنے میزائلز ڈیلیوری سسٹم کو ماڈرنائز کرنے کے لیے، سوفیسٹیکیٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ کسی بھی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کو اوائڈ کر سکیں اور اس کو چکمہ دے کر اپنے ٹارگٹ کے اوپر ہٹ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ
جو ایرانی بیلسٹک میزائل ہیں وہ تقریباً 80 سے 90% اپنے ٹارگٹس کو انہوں نے اچیو کیا اور نیوٹرلائز کیا جس پوائنٹ کو جس پارٹ کو وہ ان کے ٹارگٹ ڈٹرمن کیا ہوا تھا. لیکن کویشچن ریز یہ آؤٹ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجیکلی یہ کیسے پاسبل ہے کہ انہوں نے اپنی جو ٹیکٹکس اور ڈسپشنس ہیں ان کو امپروو کیا ہو. تو ناظرین اس کے اندر جو ایرانین انجینئر ہیں یا سافٹ ویئر انجینئر ہیں انہوں نے ٹیکٹیکلی جو ٹیکٹس ہیں ان کو یوٹیلائز کیا ہے. اسپیشلی جو میزائل کی ٹریجیکٹری ہے اس کے اندر آلٹرنیشن کی تھی انہوں نے, اور جو اسرائیلی اینٹی ڈیفنس سسٹم کا ہے اس کو اسیس کیا تھا کہ ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں. اس کے اکارڈنگلی انہوں نے ایسے ایریاز یا اسپیکٹ کو انالائز کیا تھا جہاں سے ایرانی میزائل جو ہیں اسرائیلی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو لیئرز ہیں ان کو بریچ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے ٹیکنالوجیکلی ایران نے اس چیز کے بارے میں ڈٹرمن کیا تھا, انالائز کیا تھا, ایویلیٹ کیا تھا اور اپنی اسیسمنٹ کی تھی. اس کے اکارڈنگ ہی اپنی میزائل کو وہ ٹریجیکٹریز اور فلائنگ پاتھ سگویسٹ کیے تھے جس کی وجہ سے وہ ملٹیپل اور ویریبل آلٹیٹیوڈس کے اوپر فلائٹ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف پہنچے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ 80 سے 90% جو ایرانین میزائل ہیں وہ ایکوریٹلی ہٹ ہوئے ہیں, جس کے اندر ان کا اماد بیلسٹک میزائل ہے, اس کے علاوہ گدر بیلسٹک میزائل ہے, اور نیولی انہوں نے جو تیار کیا ہے ہائپرسونک میزائل جس کو یہ فتح 2 کا نام دیتے ہیں. ناظرین ایرانی اٹیک کے بعد اب اسرائیلی گورنمنٹ نے سخت الفاظ کے اندر کاؤنٹر اٹیک کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کریں گے. اور دوسری طرف جو یو ایس ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ اور برطانیہ ہے, اس نے اسرائیل کی کھلی امداد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ جو یو ایس اے ہے وہ ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر بھیج رہا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے. اور یہ میسج ہے ایران کے لیے کہ وہ